میں نے تقی عثمانی سے کہا تھا، اب میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئینی قوانین کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ان میں سے کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں ہے۔ ایک فوجی عامل نے ایوب خان نے آ کر جو ہے اس کے اندر دخل اندازی کی، اور دوسرا فوجی عامل اسلام 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 کرتا ہوا بڑھ گیا، لیکن یہ کہ وہ قید یوں کی تو قائم ہے، آج بھی قائم ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے قرارداد مقاصد بھی آ گئی، دھوکہ دینے کے لیے دفعہ 227 بھی آ گئی، خالص دھوکے کے لیے شریعت کوڈ بھی قائم کر دی گئی، صرف دھوکہ، نرا نفاق اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جو نفاق ہم میں پیدا ہوا ہے، اس کے تین پہلو میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے سب سے بڑا نفاق ہمارے دستور میں ہے۔ پورا اسلام منافق بھی تو پورا مسلمان ہوتا تھا نا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں۔ اللہ کی حاکمیت، قرارداد مقاصد، لیکن اس حاکمیت کا جو ظہور ہونا چاہیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، وہ کہیں نہیں۔ ورنہ اسلام تو پورا ہے، قرارداد مقاصد میں بھی پورا ہے۔ 227 دفعہ یہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، اور جو موجودہ قوانین ہیں ان میں سے جو بھی کتاب و سنت کے منافی ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں گے۔ لیکن نیچے کیا لکھ دیا؟ اس پر عمل صرف اس طریقے سے ہوگا کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی اور رپورٹیں پیش کرتی رہے گی۔ آگے کچھ پتہ نہیں ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا۔ وہ رپورٹیں پیش کرتی رہی، انبار لگ گئے، وہ یا تو وزارت قانون کی جو الماریاں ہیں وہ بھر گئیں، یا اور متعلقہ وزارتوں میں چلی گئی، کوئی عمل نہیں۔ بہت بڑا تیر مارا ضیاء الحق، فیڈرل شریعت کورٹ، اس کورٹ کو اختیار ہوگا، اس میں علماء بھی ہوں گے، اور بڑے چوٹی کے علماء، ہینڈ پکڈ علماء۔ آخر تقی عثمانی صاحب کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق نے کیا۔ پھر کرم شاہ صاحب کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق صاحب نے کیا۔ مولانا مودودی کے جو پرائیویٹ سیکرٹری ہوتے تھے ملک غلام علی، ان کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق نے کیا۔ بڑی واقعہ بڑی بات ہے، اور اس کو اختیار ہے، جس قانون کو یہ کہہ دے گا کہ وہ کتاب و سنت کے منافی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا بڑا مومنانہ اعلان۔ لیکن چپکے سے اس عدالت کو 2 ہتکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ دیکھو دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خالی ہے، کوئی بات نہ کرنا اس کے بارے میں۔ یہ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہے، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ سب سے بڑھ کر مسلم فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ 10 سال تک مالی معاملات بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ میں نے تقی عثمانی سے کہا تھا، باب جبرائیل کے باہر مجھے مل گئے تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے باہر، اب میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئینی قوانین کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ان میں سے کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں ہے۔ کہنے لگے میں کیا کروں، میں نے تو کئی دفعہ کہا، میں نے چاہا کہ مجھے فارغ کر دے۔ میں نے کہا میں 1 منٹ میں استعفیٰ دے کر شورا سے نکل آیا تھا۔ مجھے بھی دھوکہ ہوا تھا کہ ضیاء الحق واقعتاً اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وزارت کی پیشکش کی تھی وہ میں نے اس کی نفی کر دی تھی، لیکن میں شورا میں تو گیا تھا۔ اندازہ ہو گیا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے، چھٹی کی، سلام کیا، قالوا سلاما، اپنے گھر واپس آ گئے۔ جانے والے کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کہیے کہ کم سے کم یہ ہتکڑی نہیں کھلے گی، آئینی قوانین جو انگریز تک نے جن کو نہیں چھیڑا تھا۔ ایک فوجی عامل نے ایوب خان نے آ کر جو ہے اس کے اندر دخل اندازی کی، اور دوسرا فوجی عامل اسلام 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 کرتا ہوا بڑھ گیا، لیکن یہ کہ وہ قید یوں کی تو قائم ہے، آج بھی قائم ہے۔ یہ ہے وہ نفاق، کسی ملک کا دستور وہ نفاق کا پرندہ ہو تو اب آپ اندازہ کیجئے، قیاس کن سے گلستان من بہار برا۔ دوسرا نفاق ان احادیث نبویہ کے حوالے سے متفقون علیہ روایات ہیں، بخاری اور مسلم کی، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں اگر امین بنا لیا جائے تو خیانت کرے۔ خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ 3 باتیں ہیں تو کٹر منافق۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر چاروں کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق، 100% منافق، اور اگر ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ وہ اس صفت کو ختم نہیں کرتا۔
25% منافق، 50% منافق، 75% منافق. تین چیزیں وہی ہیں. اور چوتھی کیا ہے؟ اذا خاصم فجرا، جب کہیں کسی سے اختلاف ہو، جھگڑا ہو، فوراً آپے سے باہر ہو جائے. نہ کنٹرول رہے اپنی زبان پر، نہ کنٹرول رہے اپنے ہاتھوں پر. چاروں چیزوں کو دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف. سب سے بڑا وعدہ خلافی کا معاملہ اس دور میں کیا ہے اس حکومت نے. 2 مرتبہ میرے پاس آ کر اپنے والد ماجد سمیت کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال کے اندر سود کو ختم کر دیں گے. وہ تو اب تو 1.5 سال ہو چکا ہے. کس سے بڑی وعدہ خلافی؟ اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے راجہ غفور الحق صاحب کے سرکردگی، اس کی رپورٹ بھی چھپا کے رکھی ہے کسی کی نظر میں نہ آ جائے. جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا. یہ غبن جو ہے اب کروڑوں میں ہوتے ہیں، اب تو اربوں میں ہوتے ہیں، ملین اور ملینز کی باتیں ہوتی ہیں. وہ پہلے کوئی خیانت 2-4 یا 2-400 2-4 ہزار کی ہوتی تھی، اب تو معاملہ جو ہے ملین اور ملینز کا ہے. یہ نفاق ہے، ہمارے کردار کا دیوالہ نکل گیا ہے. ایک صاحب، ایک یہودی نوجوان تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، امریکہ کا، عبداللہ مصطفیٰ نام تھا، یہاں آیا اور پاکستان آنے سے پہلے وہ تقریباً تمام عالم اسلام میں تھوڑا عرصہ رہ چکا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں، وہ مصر ہو، ترکی ہو اور ممالک ہو، کبھی مجھے اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ میری جیب جو ہے وہ کاٹ لی جائے گی. پاکستان میں مجھے سب سے بڑھ کر اندیشہ اس کا. کچھ لوگوں نے کہا امریکنز نے، ہم جب امریکہ میں ہوتے ہیں کہیں جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو چھپانا ہے، کوئی کسٹم سے اس سے اس سے کہیں جھوٹ، سوال ہی نہیں، ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا. جیسے ہی پاکستان کی فضا میں ہمارا جہاز داخل ہو جاتا ہے وہ سب جھوٹ ایک دم ہمارے ذہنوں پر آ جاتے ہیں. فضا کے اندر اثر ہے. کیوں ہے؟ یہ اللہ کی وہ سزا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. تیسرا، عذاب الہی کی ایک شکل جو ہے قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوئی ہے، جس کو میں اب نفاق باہمی سے تعبیر کر رہا ہوں. وہ ایک قوم ختم ہوئی، کہاں گئی؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. وہ تحریک پاکستان کے دوران ایک قوم، ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک رسول، ایک اللہ، ایک قوم، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہوتی تھی؟ کیا کہیں اب بھی پائی جاتی ہے؟ ختم. قومیتیں، پہلے 4 قومیتوں کا تذکرہ ہوا. پاکستان 4 قومیتوں کی سرزمین ہے. جب 4 ہو سکتی تھی تو 5ویں بھی آ گئی، ہم بھی ہیں 5ویں سوار. مہاجر بھی یہ قومیت ہے. یہ کیا سنز آف دی سوئل ان کی قومیت ہے. 4 صوبے ہیں تو 4 قومیتیں ہیں. ہمارے پاس صوبہ نہیں ہے تو ہماری کوئی قومیت نہیں. میں لاڑکانے میں تھا جہاں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا، گڑھ اندرون سندھ. وہاں کچھ لوگ یہ جی 5ویں قومیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 4 قومیتوں کا سوال پیدا ہو سکتا ہے تو 5ویں کے کیوں نہ ہو؟ بلکہ آپ تیار ہیں یہ 6 اور 7ویں آئے گی. وہ تو این گناہ اس کے در شہر شمال ہند کنند. جب وہ اعلیٰ نصب العین نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جب وہ اسلام کی برتری کا نصب العین سامنے نہیں رہا. نصب العین ہوتے ہوئے جوڑ کر رکھتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں جو کہ افراد کو اور قوموں کو مربوط کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں. وہ بات ہی ختم ہو گئی. اب تو ہر ایک کو دیکھنا ہے اپنے مفادات، اپنے دنیاوی حقوق، ان میں تو ٹکراؤ ہوگا. اس کا منطقی نتیجہ ہے. یہ نفاق باہمی ہے جس کے لیے میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 65. قل هو القادر، اے نبی ان سے کہیے اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے اتار دے، نازل کر دے آسمان سے، یا تمہاری زمین کے تمہارے قدموں تلے سے زمین پھٹ جائے، دھس جاؤ. اور یا ایک تیسری شکل ہے کہ اللہ کو نہ آسمان کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، نہ زمین کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو. یہ بدترین عذاب اس ملک میں آیا. کیوں آیا؟ کبھی
اردو اسپیکنگ اور پٹھانوں کی جنگ ہوئی اسی کراچی میں. یہ بدترین صدا یہاں آئی ہے, بدترین صدا سب سے پہلے یہاں آئی ہے. ابھی پنجابی اور اردو اسپیکنگ کا جھگڑا ہو رہا ہے. سندھی, اسمارٹ سندھی اور نئے سندھی, ان کے درمیان تو جو کشاکش تھی اس کا تصور کیجئے. اب صوبائیت ہے, صوبائی عصبیتیں ہیں, پونم بن رہا ہے. چھوٹے صوبوں میں ایک رد عمل ہے, اس میں موجودہ حکومت کی ناقابت اندیشی کو بھی دخل حاصل ہے. انہوں نے غلط اقدامات کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جس طریقے سے ارتکاز حکومت جو ہے پورا کا پورا اختیار خود اپنی ذات میں اور اپنے خاندان میں اور پھر پنجاب میں, یہ ہے وہ تکون. اوپر نواز شریف, ذرا اور نیچے شریف خاندان, ذرا اور نیچے پنجاب. ظاہر بات ہے رد عمل ہوتا ہے. فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن, تو ہوگا, نیچرل ہے, لاجیکل ہے. لیکن یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا, اب دیکھیے چونکہ یہ ہے سرزمین وہ کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, اصل پاکستان بنانے والے مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے. پنجاب میں تو آخری وقت تک یونٹس گورنمنٹ تھی, سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی. یہاں تو اگر مسلم لیگ کی حکومت تھی تو لے دے کے سندھ میں تھی صرف. اور آج اصل سندھی, پرانا سندھی, اسمارٹ سندھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پاکستان کو ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا, جیسے کہ بنگالی مسلمان نے ہاتھ اٹھا دیے تھے, لے جاؤ اپنا پاندان. حالانکہ مسلم لیگ کی جائے ولادت ڈھاکہ, 1906 میں جائے ولادت ڈھاکہ ہے جہاں مسلم لیگ کی پیدائش ہوئی, جہاں سب سے طویل عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت رہی. حالانکہ وہاں مسلمان اسی طرح کی میجورٹی تھی, 55 اور 45 کا انداز تھا جیسا کہ پنجاب میں تھا. طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی وہاں پر حکومت رہی. وہی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا نام بھی اپنی پیشانی سے اٹھا کر اور خلیج بنگال میں ڈال دیا. پاکستانی پاکستان کا نہیں, وقتی طور پر تو رد عمل اتنا شدید تھا, انہوں نے اسلام سے استعفیٰ دے دیا تھا. ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا وزیر خارجہ بنا بنگلہ دیش کا, اس نے یہ کہا تھا, although we have the biggest population of Muslims in the world in Bangladesh, but we won't like Bangladesh to be called a Muslim country. یہ ڈاکٹر کمال حسین کا بیان تھا بنگلہ دیش کے قیام کے بعد. ہم مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے متعارف ہی نہیں ہونا چاہتے. یہ رد عمل. تو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑے امین تو آپ ہیں جو یہاں آباد ہیں. سب سے بڑا کاسموپولیٹن شہر تو یہ ہے, چھوٹا پاکستان تو یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد یہاں پشتونوں کی ہے, کہ پھر اندرون سندھ کے لوگ بھی موجود ہیں, پھر پورا ہندوستان سے یو پی ہو, سی پی ہو, بہار ہو, اور مدراس ہو, بامبے ہو, گجرات ہو, کہاں سے مسلمان یہاں نہیں آیا. تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی تو اسی کی تھی. یہی عروس البلاد بھی تو تھا, اور اسی پر سب سے بڑی پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے عذاب کی لہر, وہ سب سے بڑی اسی پر آئی ہے. یہاں کا امن و امان, یہاں جو کچھ ہوا ہے, کاروبار جس طریقے سے بیٹھے ہیں, جس طرح زندگی اجیرن ہوئی ہے, یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر یہی کچھ آنے والا ہو. اب پاکستان کی اس پوری تصویر کو نفاق باہمی کی بدترین شکل 71 میں سامنے آ گئی تھی. یہ نفاق باہمی تھا نا, مسلم قومیت کی بجائے بنگلہ قومیت, لسانی قومیت, بنگلہ بھاشا, بنگلہ قومیت, بنگلہ دیش بن گیا. سندھی زبان, سندھی نیشنلزم, سندھو دیش جو ہے, کچھ لوگ اب بھی ہیں, موجود ہیں. بعض اسباب سے چیزیں جو ہیں دبی ہوئی ہیں, لیکن آگ دبی ہوئی سمجھ, آگ بجھی ہوئی نہ جان. اور پونم میں جس طریقے سے ایکٹیو ہو کر وہ عناصر سامنے آئے ہیں, معلوم ہوا کہ وہ تو دبکے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. یہ سارے معاملات, کس نے کس پر ظلم کیا, کس نے کس کی حق غلطی کی, یہ میں اس بحث میں نہیں جا رہا, میری کتاب موجود ہے. یہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ ہے. سب سے پہلے برا نہ مانیے, باہر سے آنے والوں سے غلطی ہوئی تھی, جنہوں نے یہاں سندھی ثقافت کا مذاق اڑایا. سادہ ثقافت تھی, سادہ تہذیب تھی, دیہاتی انداز تھا. ہم تھے تہذیب و تمدن کے مراکز سے آئے تھے, صاحب زبان تھے, ہم نے مذاق اڑایا. رد عمل پیدا ہوا, سن آف دی سوائل کا کانسیپٹ پیدا ہوا, پھر ہمیں اپنی پڑ گئی.
ہمارے داخلے بچوں کو نہیں مل رہے، وہ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے ملازمتیں کوٹے کے حوالے سے نہیں جو ہے دروازے بند ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹس ہو گیا، لوگ باہر ایکسپورٹ کر دیے گئے، لیکن کب تک؟ باہر کی مارکیٹیں بھی سیچوریٹ ہو گئی۔ یہ سارے عمل در عمل رد عمل اس کی جو ہے ایک